عزت مآب محترم پرنسپل صاحب دیگر جمیع عظیم اساتذہ کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس میں دعا ہے وہ ذاکر ازل اس ہماری اپنا سی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف و قبولیت سے نوازے اور مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و مساعدت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں میرے عظیم اساتذہ کرام انہوں نے اس عالی ظرفی اور وسعت قلبی اور عزت و امتنان کے ساتھ نوازا۔ اللہ اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتا اور یہ ان کا بڑا پن ہے اور ان کی بے پناہ بے پناہ ظرفی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کی یہ وسعت اور یہ برکت اور یہ عطا فرمائے اور خیر و برکت سے نوازے۔ معزز عظیم اساتذہ کرام، یہ مختصر سا یہ مرحوم صاحب کہتے ہیں کہ اسے آپ کتابچہ نہ کہیں، ان کی یہ عبادت و شرکت ہے۔ اصل میں یہ چند صفحات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اس معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے جو میں نے محسوس کیا تو وہ سب سے زیادہ یہی چیز تھی اخلاقیات کے حوالے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اخلاقیات کی تعلیم کو مکمل کرنا تھا۔ اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ جسے باقی بیان کر دی کہ قیامت والے میں سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا تو وہ بھی نامہ اعمال میں اس میں اخلاق میں ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث بات میں نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ دو خوبیاں عطا فرمائے گا اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوبیاں کون سی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس کو اللہ کریم نے چہرہ خوبصورت عطا کیا اور جس کو اللہ کریم نے اخلاق خوبصورت عطا کیا، یعنی باہر کا بھی سونا اور اندر کا بھی سونا، یہ دو چیزیں جس کو اللہ کریم نے عطا کی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حسن اخلاق ہے اس کی موجودہ معاشرے میں حالات حاضرہ ہیں، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایز اے استاد ہم کو ذمہ داری ہے۔ بچے اساتذہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، ان کا انداز تکلم کیسا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی بزرگوں کے لیے بھی۔ جیسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ ہر موضوع پہ میں نے اس لیے مختلف موضوعات کو اکٹھا کر دیا جن چیزوں کی زیادہ ضرورت محسوس کی۔ مثلاً تربیت اولاد کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اس کتاب میں اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا خیال رکھو، ان کو عزت دو۔ عمومی طور پہ ہم جب اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تو معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں بنظر تحقیر بلاتے ہیں، کوئے کہہ کے بلاتے ہیں، گالی دے کے بلاتے ہیں، راتوں میں خاص طور پہ اس طرح کا رویہ اچھا لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، اکرموا، اپنے بچوں کو عزت دو۔ کیوں؟ تم اپنے بچوں کو عزت دو گے تو معاشرہ بھی انہیں عزت دے گا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جب انہیں اچھے القاب سے پکارو گے، اچھے نام سے پکارو گے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ ماں باپ پہ لازم ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ کسی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی تربیت کے امور میں یہ شامل کر دیا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، انہیں ادب سکھاتے ہیں، حفظ مراتب کا خیال سکھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاتے ہیں، تو اب آپ نے سکھایا تو اپنے بچے کو ہے نا، مگر اسلام کا حسن یہ ہے کہ اپنے بچے کو اگر آپ نے سکھایا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو اجر و ثواب رکھا گیا۔ اسی طرح بیٹیوں کے حوالے سے حسن سلوک کے، بزرگوں کے حوالے سے کتنی خوبصورت یہ حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بوڑھے کی بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے بھی کسی کو مقرر فرما دے گا جو اس کے بڑھاپے کے دور میں اس کی عزت کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ڈو گڈ ہے کہ آپ اگر کسی بزرگ کو عزت دیتے ہیں، ایک
مقام پہ فرمایا کہ اگر تم کسی بزرگ کو عزت دیتے ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ کریم کو عزت دیتے ہو، یعنی بزرگوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، انہیں عزت دینا، اچھے آداب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اس میں سلوک کرنا، والدین کے ساتھ یہ بات۔ اور یہ جو بات ہے کہ جب آپ ان سے اس میں سلوک کرتے ہو تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایک نوجوان کو پیدا کر دے گا جو آپ کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرے گا۔ تو اس سے میں نے ایک یہ نتیجہ اخذ کیا، اور یہ پورے دن کا خلاصہ اور مغز بھی ہے کہ جس طرح آپ کا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا جائے گا، اللہ کریم کا رویہ آپ کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ اللہ کریم کی مخلوق کے بارے میں اگر محبت والا ہے، شفقت والا ہے، وسعت والا ہے، آپ لوگوں کو گنجائش دیتے ہیں، کسی گرے کو اٹھا دیتے ہیں، تو کل جب آپ گرنے لگیں گے تو پہلے آپ کے لیے اٹھانے والا بہت کھڑا ہوگا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے تو وہ نابینا تھے، اور وہ انہوں نے ایک تار باہر دروازے پہ باندھی ہوئی تھی، وہ تار بڑی لمبی تھی، اور ان کی جو گھر میں جہاں ان کا کمرہ تھا تو ان کی چارپائی کے ساتھ وہ تار بندھی ہوئی تھی، تو جب بھی باہر سے کوئی مانگنے والا آتا تو وہ اس تار کو کھینچتا، تو ان کی چارپائی ہوئی تھی، ان کو پتہ لگ جاتا کہ باہر کوئی گزارا ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اس ٹوکری میں انہوں نے درہم دینار کوئی چیزیں، تو وہ اس طرح بھرتے اٹھی اور تار کو پکڑ کے باہر چلے جاتے اور اسے جا کے دے دیتے۔ اچھا وہ ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہنا کہ ابا جی آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں، آپ نابینا ہیں، آپ آرام کریں اور آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم جا کے اس کی خدمت ہی کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں خود جا کے اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی سائل کو خود اپنے ہاتھوں سے جا کے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے گا تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی روح بڑی نرمی کے ساتھ قبض کی ہے، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اس کو تکلیف یہ صرف دنیا کے نہیں، آخرت کے ہمارے معاملات میں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے باقی معاملات میں ہو۔ اور ایک آپ دیکھیں اس میں ایک خوبصورت پیغام ہے، محبت اور اخوت کا ایک عنوان ہے۔ یہ 40 خوبیاں میں نے لکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن میں 360 خوبیاں ہونی چاہیے، تو 360 تو کافی زیادہ ہے، ان میں سے 40 کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ عموماً ان 40 میں وہ 360 بھی آ جاتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ۔ تو ان 40 خوبیوں کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی وہ تمام تر جو خوبیاں اور کمالات ہونے چاہیے وہ سارے آئے ہیں۔ تو اپنے طور پہ یہ مجھ میں بھی نہیں ہے، میں کہوں کہ لیکن کوشش ہم کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو اپنانے کی۔ محبت و اخوت کا ایک عنوان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ تم اس وقت تک پورے مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت شروع کر دو؟ فرض کی حضور آپ ضرور بتائیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے، ہمارے دلوں سے ایسی چیزیں نکل جائیں اور محبت پیدا ہو۔ تو فرمایا افشوا السلام، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام شروع کرو، سلام جب بھی ملو ایک دوسرے کو سلام کرو، تو دلوں کا کتنا اور یہ ہر چیز نکل جاتی ہے۔ حال بھی بیان کر دیا، اور ایک خوبصورت حدیث پاک اس کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تھوڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کس بات نے تمہیں پریشان کر دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری حضرت علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی شیر خدا سے، تو مولانا شیر خدا نے سلام کرنے میں پہل کی، ہمیشہ وہ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، مگر آج میں بڑا پریشان ہوں۔ آج جب میری ان سے ملاقات ہوئی مولا علی پاک سے تو انہوں نے سلام کرنے میں پہل کی، خاموش رہے۔ حضور میں بڑا پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا ان کے قریب ہوا کہ شاید اب سلام کر لیں، اب کر لیں۔ انہوں نے سلام نہیں کیا، پھر میں نے جا کے سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، مگر انہوں نے آج مجھے سلام کیوں نہیں پہلے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے پریشانی کی۔ یہ ان کی ایک عادت ہے کہ وہ سلام میں پہل کرتے ہیں۔
تو حضور نے فرمایا کہ بات تو واقعی سنجیدہ ہے. تو ہم ابھی پوچھتے ہیں تو تم پریشان کیوں ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی علی مرتضیٰ مجھ سے ناراض ہو. یعنی یہ حضرت صدیق اکبر کی مجھ سے محبت ہے. اچھا جب مولا علی شیر خدا کو بلایا گیا اور حضور نے فرمایا علی تم نے کیوں نہیں اسلام میں آج پہل کی؟ پہلے تو تم کرتے ہو. تو مولا علی نے عرض کی حضور میں نے جان بوجھ کر نہیں اسلام کی، یہ نہیں کہ بلا وجہ ایسے جان بوجھ کے میں نے اسلام میں پہل نہیں کی. تو حضور نے فرمایا کہ کیوں پہل نہیں کی؟ آخر کوئی وجہ ہوگی. حضور کوئی پریشانی والی بات نہیں. فرمایا جو بھی ہے چلو بتاؤ ان کو، وہ پریشان ہے. اور اس کی حضور آج رات میں خواب دیکھ رہا تھا تو میں نے خواب میں جنت الفردوس کے مناظر دیکھے اور خوبصورت معاملات کو دیکھتا دیکھتا میں آگے نکل گیا. تو فرشتوں نے ایک جگہ پہ مجھے روک کے کہا کہ آپ ایک طرف ہی دیکھ رہے ہیں تو اے علی مرتضیٰ شریف خدا آپ ذرا دوسری طرف بھی دیکھیں. تو کہتے ہیں جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو بہت بڑا ایک محل تھا اور سب سے خوبصورت تھا، موتیوں کے ساتھ سجا ہوا. تو اس کے حسن نے مجھے کھینچ لیا اور میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس کا حسن اور بڑھتا گیا. وہاں جو فرشتے کھڑے تھے سکیورٹی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب سے خوبصورت محل عالی شان یہ اللہ کریم نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی اے جناب علی مرتضیٰ یہ جو سب سے خوبصورت محل ہے یہ اللہ کریم نے اس شخص کے لیے بنایا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی پھر تو تجھے چاہیے تھا کہ تم زیادہ جلدی سلام کرتے. تازہ تازہ تم نے خواب دیکھا ہے پھر تم نے سلام کرنے میں لیٹ کیوں کی؟ تو عرض کی حضور وہ محل خوبصورت اتنا تھا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا. میں نے سوچا کہ اتنا خوبصورت محل میرے یار صدیق اکبر کو ملنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسم خدا آتا ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کتنے بسے، کتنی ان کے دلوں میں محبتیں تھیں، ایک دوسرے سے پیار تھا، ایک دوسرے سے اخوت. تو یہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے جب تلوار لگی نا تو تلوار نے ان کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا. ابن ملجم نے جب تلوار ماری نا شہید ہوئے مسجد میں. تو جب آخری لمحات تھے خون بہہ گیا تو اس وقت وہ قاتل جو ہے اس کو پکڑ کے لے آئے، تابعین اور اصحاب وہ پکڑ کے لے آئے قاتل کو کہ حضور یہ ہے وہ بندہ. تو حضرت علی مرتضیٰ نے جب چہرہ دیکھا اس کا تو آپ نے فرمایا اسے پانی پلایا ہے. اب آپ دیکھیں بندے کے زخم لگے تو بندہ خود پانی مانگتا ہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں اسے پہلے پانی پلایا ہے. کیوں؟ تو حضور نے آپ نے فرمایا کہ اصل میں نا اس نے جب تلوار ماری تو بعد میں کہا کہ میں بھاگ جاؤں گا. اب یہ پکڑا گیا ہے تو اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کی اثر. تو 4 وصیتیں آپ نے فرمائی، کسی کی بھی کتابوں میں وہ 4 وصیتیں آپ نے فرمایا کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے، گرمیوں کا موسم. دوسری وصیت اس کو نرم بستر پہ سلایا جائے. تیسری وصیت اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی اس کے ناک کان وہ نہ کاٹے جائے. اور چوتھی چیز اس کے اس کبیرہ جرم کی وجہ سے اس کی برادری کے کسی بندے کو تکلیف نہ دی جائے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے تھوڑی سی کوئی ہو گئی تو اس کی پوری برادری کو رگڑ دیتے ہیں، پورے خاندان کو. لیکن آپ کے اخلاق عالیہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ عظیم اخلاق عالیہ وہ لوگ جو آپ کو تکالیف اور آپ کے ظلم و ستم اور اس انداز میں مکہ مکرمہ سے آپ کو ہجرت پہ مجبور کرنے والے وہ سب جب سامنے ہیں تو آپ اس سامنے لا تسلیم علیکم یوم وانتم خلفاء. آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کوئی پوچھ کے سکے تم سب آزاد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنے طور پہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت زوجین کے مابین احترام کے حوالے سے. یہ حدیث پاک آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہو. اب دیکھیں آج اس طرح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ عورت اپنا وہ حقوق کے لیے اور مرد کو اس طرح کے باہر سے پروموٹڈ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور اپنا موزہ خود ڈھونڈو یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اس کی بجائے آج ضرورت تھی کہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو ہم ختم کریں.
اور مردوں کے لیے بھی اس میں حکم ہے کہ آپ عورتوں کی جو دل آزاری ہے وہ نہ کریں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت. یہ دیکھیں نا حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہوا پائے. اور دوسرا وہ جو حکم ہے نا آپ کا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کے ساتھ پیدا کی گئی ہے. عمومی طور پہ ہم نے اس کو نیگیٹو انداز میں لیا ہے کہ عورت جو ہے وہ تو سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو بس تباہ و برباد ہے، اور اس کی تو فطرت میں ٹیڑھا پن ہے. نہیں، اصل میں اس حدیث پاک میں ایک اشارہ تھا کیا کہ تم عورت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کے مزاج کی رعایت کی گئی ہے اس حدیث میں کہ تم اس کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو. تو آج ضرورت ہے کہ ہم دونوں طرف سے خواتین کے جو حقیقی جو اسلام نے وضع کردہ ان کے جو وراثتی حقوق ہیں یا آئینی حقوق ہیں، یا ہم اس کی طرف بھی توجہ دلائیں. اس کتابچے میں اس طرف بھی اشارہ ہے ان کے لیے بھی کہ ان کا وظیفہ بہت مختصر سا ہے عورت کا اسلام میں. حضور نے فرمایا جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی 3 چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے مال کی، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے. حضور نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ آداب، محبت، پیار، قدرت، 3 چیزوں کی پروفیسر محترم بائبہ صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف جو بڑی اہم توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے فکری انداز میں، خصوصاً جو پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ کی محبتیں اور ان کی جو روزانہ جو فصیحانہ گفتگو ہے وہ اور جو صاحب نے پروفیسر امین صاحب نے جو خاص طور پہ یہ جملہ کہا کہ بہت سارے ہمارے دیگر بھی اسکالر جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے ہیں، تو حقیقی بات ہے یہ سارے لوگ مجھ سے کہیں زیادہ قابل اور فاضل ہیں. اللہ کریم صاحب اساتذہ کو، پروفیسر صاحب کو اور میرے دوسرے دیگر جو ساتھی موجود ہیں، اللہ کریم سب کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اس کار خیر میں شامل کرنے کی اور معاشرے میں خیر بانٹنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں ہمارے دیگر شکر گزار ہوں اپنے ادارے کے پرنسپل صاحب مصطفیٰ صاحب. اللہ کریم نے انہیں بھی علم کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کتاب میں نے جملہ لکھا ہے کہ علم کی جو انتہا ہے وہ علم ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے خاندانی پس منظر میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کریم نے جہاں بھی قرآن مجید میں بشارت کے طور پہ یاد کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضور کے والد گرامی، تو وہاں لکھا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم بچے کی خوشخبری دی. اور جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی باری آئی وہ دوسری طرف سے تو وہاں کہا فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے ایک علم والے بچے کی بشارت دی. تو علم کا خاصہ ادھر رہا، اور علم کی انتہا جو علم تھا وہ اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک میں اور آگے قیامت تک چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دولت علم عطا فرمائے. بہت شکریہ.